السلام علیکم، میں ہوں زبیر امان۔ ناظرین، معروف اسٹیج اداکار عابد کشمیری اب ہم میں نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ ٹائم سے وہ بیمار بھی تھے، پھر اچانک کیا ایسا ہوا کہ وہ ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جو آخری ایام تھے وہ کہاں پہ گزرے، کیسے گزرے، اس وقت کشمیری صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے سارا کچھ جانتے ہیں۔ پہلے تو اللہ پاک درجات بلند فرمائے۔ کشمیری صاحب کے بہت افسوس ہوا، بیمار تھے، کیا نہیں نہیں، بیماری تھی؟ کوئی بیمار نہیں تھے، آپ کو پہلے بھی میں نے صرف شوگر تھی اور کچھ نہیں تھا، ماشاءاللہ صحت مند تھے۔ خود ہی چل کے واش روم ادھر ادھر ہر جگہ پہ جاتے تھے، بیمار کوئی نہیں تھے۔ پرسوں بخار ہوا ہے، ملیریا، تو انجیکشن وغیرہ میرے دماغ نے ڈرپ شرپ لگائی ہے، بالکل صحیح ہے کل ماشاءاللہ۔ سارا کھانا کھایا، رات کو 4 بجے تک سحری کے ٹائم تک میرے سے باتیں کرتے رہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، اللہ کا حکم ہے اٹیک ہوا، واش روم میں گیا، میں پاس تھی تو میں دیکھتی ہوں ان کی نا آنکھیں عجیب سی ہو گئی ہیں، ہونٹ وائٹ ہو گئے ہیں، تو میں نے آواز دی ہے، تو وہ نہیں بولے نا، تو میں نے اپنی نواسی کو آواز دی ہے، پاپا کو بلا کے لاؤ۔ وہ لے کے آئے ہیں، تو پھر ہم باہر لے کے آئے، ان کا ایک بھتیجا تھا وہ اور میرے داماد باہر لے کے آئے ہیں، اور بس وہ پمپ کرتے رہے، ہارٹ بھی ڈاکٹر بھی بلایا، تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کا حکم ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں بیٹا۔ جتنی اچھی انہوں نے لائف گزاری، آپ کو لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا، میرے میاں بہت اچھے، پوری فیملی میں میرے میاں بہت اچھے، اللہ میاں نے جنت میں جگہ دی۔ یہ بہت بڑا صدمہ ہے، نہ صرف اس خاندان کے لیے بلکہ وہ لوگ جو کہ کشمیری صاحب کے فین تھے، ان کے مداح تھے، ان کو پسند کرتے تھے، ان کے لیے بھی یہ یقیناً دکھ والی بات ہے۔ آخری ٹائم میں آپ کی ان کے ساتھ کیا بات چیت ہو رہی میری تھی؟ صبح سحری کے وقت 4 بجے باتیں کی ہیں، میں نے کہا آپ نے گھر جانا ہے، میں نے گھر صاف کروا لیا ہے، وہ میں نا گھر کا کام کروا رہی تھی، کہتے ہیں ہو گیا صاف؟ میں کہا ہاں، کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں نے کہا ضد نہ کرنا، میرا بھائی لینے آئے گا اور میں آؤں گا اپنے گھر جانے، کہتے ٹھیک ہے، لیکن مجھے کہتے تیرے پاس پیسے ہیں؟ میں کہا ہاں میرے پاس بڑا کچھ ہے، تو کہتے ہیں جیب میں ہاتھ ڈال کے مجھے کچھ دینے لگے ہیں، میں نے کہا نہیں صبح دینا، اب صبح ہم گھر جائیں گے، صبح بس واش روم تک اٹھی ہوں میں، تو میں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں میں نے باتھ روم میں جانا ہے، میں کہا چلاؤ میں آپ کو لے جاؤں، میں آؤں؟ کہتے ہیں ہاں، خود ہی اپنے دونوں بیڈ کے دونوں سائڈوں پہ اپنے ہاتھ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، چھڑی پکڑی ہے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے واش روم میں خود لے کے گئی ہوں۔ کشمیری صاحب کتنا ٹائم سے گھر میں ہی تھے، وہ نہیں پانچ جا رہے سال تھے؟ ہو گئے نا، ہم امریکہ میں ہوتے ہیں، اس کے پہلے جو کام کیا، اس کے بعد کوئی کام نہیں کیا۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ پاکستان سے امریکہ پرماننٹلی شفٹ ہو گئے جی، تھے، کیا ایسی ریزن بنی تھی کہ انہیں یہاں سے وہاں جانا پڑا؟ میرا بیٹا وہاں تھا نا، وہ کہتا تھا آپ نے ہمارے ساتھ اب لائف گزارنی ہے، میری پوتیاں پوتے ہیں، میرا ایک پوتا ہے، 3 میری پوتی ہیں، میری بہو، میرا بیٹا، میری باجی وغیرہ، میرے بانجے سب ادھر ہیں، میرے بیٹے نے اپلائی کیا تھا، تو اس لیے پھر ہم لوگ وہاں چلے گئے تھے۔ ایک بیٹا یہاں پہ تھا، اس کو اپلائی کیا، وہ ابھی اس کی باری نہیں آئی، وہی بس رہتا تھا، اس کو ملنے ہم لوگ آتے تھے، ایک میری بیٹی ہے اس کو ملنے آتے تھے۔ بطور اداکار تو بہت سارے لوگ انہیں دیکھتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، پسند بھی کرتے تھے۔ بحیثیت خاوند شوہر وہ آپ کے لیے کیسے انسان تھے؟ بہت اچھے انسان، ایسا انسان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، جتنے میرے میاں اچھے تھے، یہ نہیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں، پوری دنیا میں پکار کے کہوں گی میرے میاں بہت اچھے، بہت اچھی میری۔ یعنی وہ کام سے مطمئن تھے جو بھی انہوں نے کر ہاں لیا؟ جی، بہت مطمئن تھے، امریکہ میں جاتے تھے نا، ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی کہ میں کوئی یہاں کام کروں، آپ کو پتا ساری لائف اتنی گزاری ہے ادھر، کبھی جب یہاں آتے تھے جو بھی شو کے لیے کہتا تھا وہ کرتے تھے۔ انہوں نے آخری پروگرام کوئی آپ کو یاد ہو یا شو جو انہوں نے جا کے کیا ہو کہیں مولانا پہ؟ اشرف کا کیا ہے، ایک وسیع شاہ کا کیا ہے، ایک دو انٹرویو ادھر گھر بلا کے نہ کیا کہ میں نہیں زیادہ آ سکتا، بہت دور ہے آپ لوگوں کے آفس، تو 2 پروگرام ادھر گھر آ کے کیے ہیں، بس وہ ان کے آخری پروگرام۔ ابھی اتوار والے دن یعنی کہ 2 دن کے بعد ان کی نماز جی جنازہ ہونی ہے، 2 دن نماز جنازہ بعد کرنے ہیں، کیا کیا مقصد ہے یا کیوں کر رہے ہیں؟ میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا بیٹا یو ایس اے سے آ رہا ہے، تو پھر اس لیے ہم نے مجبوری رکھا ہے ان کو، ورنہ تو آج جمعہ کا مبارک دن تھا، لیکن بیٹا میرا آ رہا ہے۔
कल रात की इसको टिकट मिली है। आपको पता है 24 आवर लगते हैं आने को, तो फिर इसलिए इतवार का दिन रखा है, मजबूरी है। ये थी जी आबद कश्मीरी साहब की अहलिया। आज से ठीक 2 दिन के बाद यानी इतवार के दिन उनकी नमाज जनाजा अदा की जानी है, उसके मनाज़र भी दिखाएंगे। कश्मीरी साहब कैसी शख्सियत के मालिक थे, उनके जो दोस्त हैं, उनके जो मज़ीद रिश्तेदार हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं और उनसे भी जानते हैं।